میرا سوال یہ ہے کہ روحانیت کی فیلڈ میں خواتین کو کوئی پوسٹ یا کوئی مقام تفویض کیا جاتا ہے؟ کیونکہ ہمیں میجورٹیز میں مرد حضرات ہی زیادہ نظر آتے ہیں. حضرت بی بی رابعہ بصری کیا اونچا مقام ملا ہے، وہ خاتون تھی. تو جو انسان اللہ کے قریب جانے کے لیے محنت کرے گا اس کو اس کا پھل ضرور ملتا ہے، اللہ کے قریب چلا جاتا ہے. تو یہ ایک بڑی گلیئرنگ ایگزامپل بی بی رابعہ بصری کی ہے. لیکن خواتین اس لحاظ سے میرے نزدیک تو مظلوم ہی کہنا چاہیے کہ ان کے اوپر برڈن اتنا زیادہ ہے ذمہ داریوں کا کہ وہ عبادات کی طرف کمی توجہ دے پاتی پوری طرح سے. فرض عبادات تو سبھی خواتین کر لیتی ہیں، لیکن اس سے آگے ان کی ذمہ داریوں کا بوجھ اتنا زیادہ ہے کہ خال خال خواتین نظر آئیں گی جو روحانیت میں اعلیٰ مقام تک جا پہنچی. کشف القبور یا کشف شخصی، اور کشف شخصی میں بھی آگے پھر قسمیں آ جائیں گی کہ جو کشف اختیاری ہے وہ کیسے حاصل ہو، جو بہت کم اولیاء کرام کو حاصل ہوتا ہے. اس کے لیے بنیاد یہ بنانی پڑتی ہے کہ آپ خلق خدا کے لیے کتنے مہربان ہیں. آپ خلق خدا کے لیے جتنے مہربان ہوں گے اتنی ہی جلدی اللہ کے قرب حاصل ہو جائے گا. جب ہم کلاس 9 یا 10 میں پڑھتے تو ہمارے ہیڈ ٹیچر انگریزی پڑھایا کرتے تھے ہمیں. ان کا پڑھانے کا طریقہ بڑا خوبصورت تھا. اس وقت تو ہم حیران ہوتے تھے کہ یہ طریقہ کیا ہے. آج ہم کہتے ہیں کہ بڑا خوبصورت طریقہ تھا کہ 15 منٹ وہ ٹیکسٹ بک پڑھاتے تھے، پھر اس کے بعد ایک چٹکلا سنا دیں گے، کوئی کہانی سنا دیں گے. ہر روز کلاس میں بہت سی چیزیں سننے کو ملتی تھی. ایک بار انہوں نے کہا کہ ماں کے دل میں اترنے کا آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کے بچوں سے پیار کریں. تو رب تعالیٰ تو ماں سے کہیں زیادہ مہربان ہے. تو رب کے قریب پہنچنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اس کے مخلوق کے لیے مہربان ہو جائیے. جب اس کے مخلوق کے لیے آپ مہربان ہو جاتے ہیں تو وہ اپنے قریب آپ کو کر لیتا ہے. جب اپنے قریب کرتا ہے تو پھر بہت کچھ عطا ہو جاتا ہے. لیکن بنیاد وہی ہے. اپنے اندر معاف کرنے کی صفت کیسے پیدا کر سکتا ہے، معاف کرنے کی، اور معافی کی لیمٹس کیا ہیں؟ جی ایک سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر معاف کرنے کی خوبی بدرجہ آتم موجود تھی. تو ہم کہتے ہیں کہ ایک تو معاف کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے. دوسرا رب تعالیٰ بھی معاف فرماتا ہے، تو سنت رب بھی ہے معاف کر دینا. تو لمٹ تو اس کی پھر کوئی ہے نہیں. لیکن وہ جو سوال کا پہلا حصہ ہے کہ یہ خوبی کیسے پیدا کی جائے، عجیب اتفاق یہ ہے کہ نیکی کی راہ پر کسی سمت میں بھی آپ قدم اٹھائیے، اس میں نفس کے خلاف لڑائی ہے. اور نفس کو تابع کرنا خاصا دشوار کام ہے. اس کا جو شارٹ کٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہر بات پہ نفس کی مخالفت کر دی جائے. جو نفس آپ کا کہہ رہا ہے اس کے 180 ڈگریز اپوزٹ ڈائریکشن میں چل پڑی ہے. تو رفتہ رفتہ نفس کو شکست ہو جاتی، پھر نفس قابو میں آ جاتا ہے.